یہودیوں کا قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں ایک ان کی صفت جو بیان کی ہے، خرابی یہودیوں کی۔ یہودی الفاظ کا معنی بدلنے میں ماہر، مفہوم کو بدلنے میں ماہر، یعنی معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اصل معنی کچھ اور ہوتا ہے اور وہ اس کا ایک اور نیا معنی بنا دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے الفاظ آج کے دور میں جن کا معنی دنیا میں رائج ہے، ہم سب جب بھی وہ لفظ کہا جائے ہم سب کے ذہن میں ایک ہی وہ تصور وہی آئے گا جو انہوں نے دے دیا ہے دنیا کو۔ ان کے پاس سورس ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ذرائع۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ آج کل کہتے ہیں آزادی، انسان کو آزادی حاصل ہے، عورت کو آزادی حاصل ہے، آزادی ہونی چاہیے۔ آزادی سے لوگ کیا مراد لیتے ہیں کہ یعنی کوئی روک ٹوک نہیں، ہر بندہ آزاد ہے جو مرضی کرے۔ یہ مفہوم آزادی کا بنایا گیا ہے۔ اسلام جس کو آزادی کہتے ہیں، اسلام کے اپنے مفاہیم ہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں۔ یہودیوں نے جو دنیا میں رائج کروا دیے ہیں اس سے ہٹ کے اسلام کے اپنے مفاہیم موجود ہیں۔ ترقی کا مفہوم بدلا ہوا ہے۔ ترقی کیا ہے آج کے دور میں؟ کسے ترقی کہتے ہیں؟ بلڈنگیں بڑی بن جائیں، سڑکیں اچھی بن جائیں، ٹرانسپورٹ اچھی ہو، سہولیات سب کو مل جائیں۔ یاد رکھیے گا یہ سائنس کی ترقی ہو سکتی ہے، یہ انسان کی ترقی نہیں ہو۔ انسان کی ترقی کیا ہے؟ مثال کے طور پر بہت اچھا لاک، ایسا لاک بنا لینا کہ جو مالک کے علاوہ کوئی نہ کھول سکے، ترقی ہوگی نا۔ پہلے تو وہ بڑے بڑے تالے لگتے ہیں، اب بٹنوں والے لگتے ہیں، اب تو وہ سمجھے وہ تھمب امپریشن والا باقی کہ اس کے ذریعے لاک کھلے، فیس ڈیٹیکشن۔ یہ انسان کی ترقی نہیں ہے۔ انسان کی ترقی کیا تھی؟ مدینے میں ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، بازار خالی ہے، سب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ سونے جواہرات کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے، کھانے پینے کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، کوئی شٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نیا کوئی بندہ آیا تھا مدینے میں، اس نے دیکھا نا کہ سب کھلا ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو اس نے وہاں پوچھا بعد میں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی محافظ بھی نہیں ہے، کوئی تالا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بتایا کہ یہاں کوئی چوری نہیں کرتا، یہاں کوئی بھی کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا کے نہیں لے جاتا۔ انسان کی ترقی، وہاں انسان کی ترقی۔ جب اسلامی لشکر روم اور ایران کو شکست دے رہا، روم اور ایران کو شکست دی اسلامی لشکر، تو اس وقت رومی سفیر آیا مدینے میں، وہ جس کی پوری دنیا میں جن لشکروں کی دھاک بیٹھ چکی ہے ان کا کیپٹل دیکھنے کے لیے آیا۔ اب وہ جو ساتھ آئے تھے گائیڈ ان سے پوچھتا رہا ہے کہ کب شروع ہوگا مدینہ؟ اب مدینہ آ گیا ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کا یہی ہے؟ تو یہ مدینہ ہے؟ ہاں مدینہ یہی ہے، کوئی بڑی عالی شان عمارت نہیں ہے، کچے گھر ہیں۔ اس نے کہا پھر حکومت کا مرکز کون سا ہے؟ دفتر کہاں پہ تمہارا جو بادشاہ بیٹھتا ہے؟ جس کو لائے تو وہ مسجد نبوی تھی، وہ بھی کچی تھی۔ کہا یہ یہاں ہوتا ہے بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مسلمانوں نے اتنے بڑے علاقے کو اتنی جلدی فتح کیسے کیا ہے؟ مجھے آج پتا چلا کہ انہوں نے فرد کی تربیت کی، انہوں نے فرد کو ترقی دی ہے، انہوں نے انسان کو ترقی دی ہے، سطح فکر کو ترقی دی، بلند کر دیا۔ یاد رکھیں انسان کا بڑا ہونا، انسان کا ترقی کرنا اور ہے، اور مادی چیزوں کا ترقی کرنا اور ہے۔ مفہوم کیا بتا؟ انسانی ترقی کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑی بلڈنگیں بنانے کی ضرورت ہے، سڑکیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ترقی ہو جائے گی، ملک ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، مفہوم بدلے جاتے ہیں اور اپنے مطلب کا مفہوم رائج کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے۔